مہنگی بجلی کے خلاف شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ 5ویں روز بھی ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ عوام نے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پشاور، ملتان، فیصل آباد، سکھر سمیت دیگر شہروں میں دل جلوں نے بل جلائے، سڑکیں بند کر دیں، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ آپ نے ٹیکنیکلی پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا، اور وہ آئی ایم ایف جس کو گووندا گوپی ناتھ کیا وہ ہندو عورت ہے، اور باقی سارے کے سارے پیچھے یہودی اور ہندو جو بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف میں، آپ کے خیال میں وہ اس ادارے کو استعمال کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کریں گے یا پاکستان کو معاشی دہشت گردی کے ذریعے تباہ و برباد کریں گے؟ ہم باہر سے آپ لوگوں نے ہم پر نازل کیا، آپ لوگوں نے ہم پر پابندیاں لگائی، آپ نے ہمیں لاک ڈاؤن پر مجبور کیا، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی۔ اب ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنا بھاری قرضہ ادا کر سکے، لہٰذا آپ صبر کریں۔ آئی ایم ایف کو جنگ تو نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی حملہ تو نہیں کر دے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ That would mean that we'll be declared defaulter state. دوستو، بھلے ہی پاکستان جذبے والی قوم ہے، بھلے ہی پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن پاکستان سستے داموں میں بجلی پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کارن سے پاکستان میں بجلی کا ریٹ لگ بھگ 90 روپیہ پرتی یونٹ سے بھی زیادہ ہو گیا، اور ایسے میں پورے پاکستانی عوام پروٹیسٹ پہ اتر گئے ہیں، جگہ جگہ ہنگامے کر رہے ہیں، اور اوپر سے لال ٹوپی کا گیان جس کو آپ نے انٹرو میں سن لیا۔ باقی آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں، لیکن ویڈیو میرا پسند آتا ہے تو لائک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، جب آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس وقت ہم اس جادوگر کو ڈھونڈ رہے تھے جو آ کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرے، چھڑی گھمائے گا اور ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا، لہٰذا تشریف لائے اسحاق ڈار صاحب وہاں سے۔ جیسے کیسے جلد یا بدیر الٹیمیٹلی انہوں نے وہ معاہدہ کر لیا۔ نکلنے کے بعد خیال یہ تھا کہ اب ہماری زندگی کچھ تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ مشکل ہوتی گئی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے، ادھر سے ادھر سے، تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو 16 ماہ کی حکومت کا حصہ رہی ہے، وہ بھی اب ایک طرف کو ہو کے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے نا آپ کے سامنے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے، ہم وائلیشن کرتے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کی اور کوئی ریلیف دے دیتے ہیں عوام کو بجلی کے بلوں میں خاص طور سے، تو وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں وقار صاحب، یہ ٹرک کی کون سی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد میں عرض کروں نا آپ سے کہ آپ مجھے یہ بات میں مکمل کر لوں۔ ظاہر ہے یہ جو اس وقت بلوں کا کرائسس کھڑا ہے پورے ملک میں، عبوری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آئے ہوئے ان کو 10-15 دن ہوئے ہیں، اور یہ بل بھی ان کی حکومت کے آنے سے پہلے کے بل ہیں، مگر جو کچھ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں بچھائی گئی۔ اگر آپ پاکستان کی پوری سیکیورٹی اجیت کمار ڈوول کے حوالے کر دیں کہ تم ذمہ دار ہو پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھنے کا، تو پھر وہ کیا کرے گا پاکستان کے ساتھ؟ توبہ 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 توبہ۔ جو اس وقت پاکستان میں سارا کرائسس، ساری پرابلم، سارا فساد، جس کو میں صاف کہوں گا جو اکنامک ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ پاکستان کی سیکیورٹی کو اجیت کمار ڈوول یا ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کی ساری اکنامکس اس وقت 2 ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، ایک آئی ایم ایف، دوسرا ورلڈ اکنامک فورم۔ ورلڈ اکنامک فورم یہ شیطانوں کا ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، کلاس شواب جس کا ڈائریکٹر ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبل ریسیٹ اور بلڈ بیک بیٹر کے نام کے اوپر پوری دنیا میں جو معاشی تباہی لے کر آ رہے ہیں، پاکستان ظاہر ہے اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے کورونا کے دور میں دیکھا کہ جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگائے گئے وہ پاکستان میں بھی لگے، جو پاکستان میں 1-2 کروڑ نوکریاں پاکستان میں لوگوں کی ضائع ہوئیں، کاروبار بند ہو گئے، تباہ و برباد کر دیا لوگوں کی معیشت اور اکانومی کو، یہ سب ورلڈ اکنامک فورم کے حکم پر کیا گیا تھا، اور عمران کی حکومت نے سب کچھ نافذ کیا تھا جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی۔ اور دوسری تباہی جو پاکستان میں عمران کے دور سے ہی پرٹیکولرلی خاص طور پر اس وقت شروع ہوئی، وہ پاکستان کو مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دینا تھا۔ انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، اس وقت جو پاکستان کی پوری معیشت ہے ٹیکنیکلی وہ آئی ایم ایف کنٹرول کر رہا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور تمام شرائط جو پورے پاکستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھانا، بجلی کا ریٹ بڑھانا،
कहाँ कहाँ पे टैक्सेस लगाना, किन किन लोगों पर सख्तियां करना। आईएमएफ एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है, आईएमएफ के पास जाना ही नहीं चाहिए था। 1, 2, 4, 5 बिलियन डॉलर के लिए जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो वो आपको शहरक से पकड़ लेता है। इस वक्त हुकूमत वक्त का हाल ये है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, जो शराइत पहले वाले ने तय की हैं, इन्होंने तय नहीं की, इनसे पहले वालों ने जो तय की हैं वो इतनी सख्त हैं कि अगर आप बिजली के बिलों में किस्तें भी करवाना चाहते हैं तो आपको आईएमएफ से इजाजत लेनी पड़ेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलामी का लेवल चेक करें जरा, जो इमरान ने और उससे पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जिस गुलामी में डाल दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे कहा कि एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है, वो इदारा पूरी पूरी रियासतों को हड़प कर जाता है। वो हड़प करने के लिए ही आता है, वो इसलिए नहीं आता कि मुल्क की मईशत ठीक हो गई। तो करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और गद्दार सियासी हुकूमतें शॉर्ट टर्म में अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुल्क में हमने कोई माशी तरक्की की है, शर्मनाक शराइत के ऊपर आईएमएफ से कर्जे लेती है। मुआहिदा खत्म हो जाएगा। आर वी रेडी फॉर दैट? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, देन वेयर डू वी गो? आवाम जो इस सड़कों के ऊपर है, चीखो पुकार हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, खुदकुशियों तक नौबत पहुंच गई है, लोग कारोबार छोड़ के और एहतजाज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यानी बिजनेसमैन हैं वो भी उस एहतजाज में शामिल हैं। चारों तरफ से एहतजाज की आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज हैं, चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई बुखारी साहब, ब्रेन ड्रेन। फिर मैं वही लफ्ज़ बोलूंगी कि जो लारा दिया जा रहा है, मुझे ये बताएं ये क्या है? आईएमएफ की शराइत देखने के बाद कोई आईएमएफ की सारी शराइत आपको पता है, अब आपने उसमें से क्या देखना है? देखिए, हम जाएंगे आईएमएफ के पास वापस और उनसे कहेंगे कि हमें इसमें रिलीफ देने दें, यानी सब्सिडी देने दें, हम किसी और तरह से टैक्सेशन करके ये पैसे पूरे कर लेंगे। और वो आपको कहेंगे कि दे दें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो हमें ये कहें, मेरे ख्याल से उनके पास भी कंपल्शन इसलिए है कि आईएमएफ भी चाहती है कि हमारे साथ काम जारी रखे। ठीक है, हमें दूसरी किस्त लेनी है, उन्हें दूसरी किस्त देनी है। ऐसा ना हो कि रियासत कोलैप्स कर जाए और उस वक्त सिर्फ अनार्की हो, सिविल वॉर हो, खाना जंगी हो और दुश्मन की इन्वेजन हो। वो बहुत रेडिकल होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये रेडिकल नहीं है, लगता है रेडिकल आपको, लेकिन असल मसलों का हल इसी में है। शरीयत नाफिज करें, अदल नाफिज करें। सर्कुलर डेट हम पे नहीं करेंगे, न पे किया जा सकता है, वो बिल्कुल एक गलत कर्जा है, झूठ कर्जा है। इट हैज टू बी रिटन ऑफ कंप्लीटली। रियासत के ऊपर से बोझ उतारने पड़ेंगे हमको। जब ये चोर अपना पैसे के लिए हजारों अरब रुपया, सैकड़ों अरब रुपया रियासत का माफ करवा सकते हैं, तो रियासत बचाने के लिए भी कर्जे माफ किए जा सकते हैं। दोस्तों, लाल टोपी अपना जाहिल वाला ज्ञान हर जगह देने आ जाता है। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।